السلام علیکم دوستو، آج ہم علامہ اقبال کے متعلق تھوڑی گفتگو کریں گے کہ علامہ اقبال کے ایک شعر کے اوپر مرزا صاحب نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ جی یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے یہ غلط ہے اور ٹیکنیکلی غلط ہے۔ جو ان کی غلطیاں ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں، یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے۔ آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل کوئی محو تماشا نہیں ہے، انہوں نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی تو انہوں نے اپنی جان دینے کے لیے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کیا۔ عقل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پورے قرآن کا تانا بانا ہی اس کے گرد گھما رہا ہے کہ عقل والے نصیحت۔ اب آپ آج خود دیکھیں گے کہ جس بندے کو عربی فارسی پڑھنے نہیں آتی اور اردو بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا تو وہ اقبال کی شاعری کو تو اچھا خاصا عالم نہیں پڑھ سکتا۔ اور اقبال کو پڑھنے والا اور سننے والا پاکستان میں تو ایک شخص بھی ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ایک بابا تھا، ہائے ہائے ہائے، ایک حافظ اقبال تھا اور اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ اور اقبال کو پڑھنے والے لوگ تو ایک عجیب سی قوت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مرزا کی طرح چوڑیاں پہننے والے نہیں ہوتے کہ جن کے پاس بندہ ملنے کے لیے بھی جائے تو نہیں مل سکتا۔ وہ تو اگر ایک معذور بابا بھی ہو تو ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ انقلاب برپا کرتا ہے اور عوام کے سینوں میں واہ بابا جی واہ۔ تو اگر ایک بندہ اور بابا جیسا پیدا ہو جائے نا، یعنی امت کے اندر، پاکستان کے اندر اقبال کو پڑھنے والا، تو کائنات میں کیا آپ ایک ہلچل دیکھو گے۔ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ عکس۔ تو اقبال کو پڑھنے والا بندہ تو پھر ہائے ہائے ہائے، اس کے اندر قوت صحابہ پیدا ہو جاتی ہے اقبال کو پڑھنے والے، کیونکہ اقبال کی شعروں میں ایسی توانائی اور ایسا کوئی قوت ہے جو انسان کو جہاد کے لیے اور حقیقت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے طاقت دیتی ہے۔ یہ اب مرزا سے جیسے لوگوں کی اور مرزا کے فالوورز کو کیا ہم بتائیں۔ خیر، میں تھوڑی سی آج بات کروں گا اقبال کے اوپر بھی اور قرآن کی کچھ آیات کریمہ کے اوپر بھی۔ پہلے تو شعر کی طرف اوپر آتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بام تماشا لبے بام ابھی۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کودنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر جب شاعر کسی کے بارے میں مخاطب ہوتا ہے تو محبوب کی صفات کو بیان کرتا ہے، اور اقبال کی شاعری میں تو اکثر صفات ہوتی ہیں، اور اگر وہ نام بھی کسی کا لینا تو نام سے مراد بھی وہ شخص نہیں ہوتا، اس شخص کا ایک پورا کردار ہوتا ہے۔ وہ میں آج آگے تھوڑا سا اقبال کو اسی موضوع پر، ابراہیم کی موضوع پر ہی پیش کروں گا۔ اقبال نے جو ابراہیم و نمرود کے متعلق پورا ایک کلام لکھا ہے نا، تقریباً اس کے اوپر جو ان کی جو شاعری ہے اس کی کتاب بن سکتی ہے الگ سے، کہ ابراہیم اور اقبال کے اوپر ایک پورا کتاب بن سکتا ہے، اور پھر اس کی تشریح بیان کرو تو ایک پوری ایک ضخیم قسم کا جو ہے نا وہ مجموعہ بن سکتا ہے۔ اقبال کی اتنی وسعت کے ساتھ کلام ہے۔ تو یہاں پر بے خطر کود پڑا، یہ بے خطر خطرے کے بغیر کود پڑا آتش نمرود میں، نمرود کی آگ میں عشق، ابراہیم نہیں، صفت ابراہیم کا عشق، جو ابراہیم کے اندر ایک اللہ کا تقویٰ تھا، توحید تھی، اس نے ابراہیم کو یہ نہیں کرنے دیا کہ بھاگ جاؤں۔ یا جب ابراہیم علیہ السلام، اور یہی مرزا صاحب ہیں جنہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 جھوٹ، ٹھیک ہے، تو وہ سارہ علیہ السلام کو جب بادشاہ نے پکڑا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی کہ یہ میری بہن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ میری بہن ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جب آگ کا مسئلہ بن گیا تو قرآن کریم اور شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جان بچانے کے لیے تو حرام کا ارتکاب کرنا اور کلمات کفر کہنے بھی کبھی کوئی گمراہی نہیں۔ اور مرزا صاحب نے خود کہا کہ جناب کلمات کفر کہنا بھی جان بچانے کے لیے جائز ہے، یعنی تقیہ کرنا یہ جائز ہے۔
قرآن کی آیت پیش کی میرے صاحب نے، اور حرام کام جو ہے حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے. تو جہاں سارہ علیہ السلام کے لیے وہ بیوی تھیں، ان بیوی کو بین کہہ دیا، تو وہاں پر جناب یہاں پر بھی آگ لگی ہوئی تھی، جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے، بھاگ جاتے کہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں. تو جب اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور باقی انبیاء کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب شخص قتل ہو جاتا ہے، تو باقی انبیاء کی بھی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ کرتے. جب جان بچانے کا مسئلہ بن گیا تو دیگر انبیاء جان بچانے کے لیے اپنے علاقے چھوڑتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے گھیراؤ کیا تو آپ نے ہجرت کی. تو اب جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں تو شریعت کی روشنی میں تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی تو ہجرت کرتے، لیکن نہیں کی، کیونکہ جب ان کو معلوم تھا کہ میں یہیں پر ہی رہوں گا، آگ جلتی رہے بنا رہے ہیں، آگ کی لیے لکڑیاں اکٹھی کی رہی ہیں، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ کئی مہینوں سے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، اور ایسی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا، اتنی سخت آگ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سارا یہ کام ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھاگے کیوں نہیں؟ یہ تو میرے صاحب جواب دیں ہمیں کہ قرآن اور شریعت کی روشنی میں تو بھاگنا بنتا تھا، بھاگے کیوں نہیں؟ اور میرے صاحب کے خود بتائے ہوئی کلپ سے روشنی میں ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھاگتے، جان بچاتے، کیوں نہیں بھاگے؟ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں ہے کہ جب ان کی چچا آزر نے کہا، جنہوں نے ان کو باپ بن کے پالا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ میلے میں چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، جھوٹ بولتے ہیں میرے صاحب کے بقول. تو وہی جناب جہاں پر تکیہ کرتے اور بھاگ جاتے ابراہیم علیہ السلام، تو آگ کے لیے کھڑے کیوں رہے؟ ہے کہ اس سے کسی پیغمبر کی شان میں فرق نہیں پڑتا. بعض اوقات توریہ، تقیہ، حیلہ کرنا پڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مواقع کے. 1 انی سقیم، کافر ان کو اس ایک شرکیہ میلے پہ لے جانے کے لیے آئے، یہ عثمانوں کی طرف دیکھا اور کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. اچھا، یہ انہوں نے توریہ کیا تھا. اور یہ بعض اوقات تقیتاً فتنے سے بچنے کے لیے کرنا جائز ہے. وہ تیسرا توریہ جو ہے نا ان کا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں توریہ کر رہا ہوں اپنے دربار میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ خوبصورت تھیں، اور اس بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور اگر اس کو پتہ چل جاتا یہ ان کے خاوند ہیں تو ان کو قتل کروا دیتا. یہ جو نگاہیں مار کے پھڑکانا ہوتا ہے نا دشمنوں کو، یہ بزرگ بابے کر سکتے ہیں. انبیاء کرام بقدر ایفرٹ چلتے ہیں سر، دنیا میں حالات و واقعات کو دیکھ کے. بہت شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی آسمانی مدد کا انتظار کرتے ہیں. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام کو جب طائف میں پتھر پڑے اور اتنا آپ پہ ظلم ہوا تو آپ مکے واپس نہیں آ رہے تھے، کیونکہ مکے والے بھی آپ کے قتل کی سازش تیار کیے بیٹھے ہوئے تھے. میرے صاحب انجینئرنگ آپ کرتے ہیں تو 10 لوگ اور بھی کرنا جانتے ہیں. جیسے انجینئرنگ آپ کرتے ہیں، اس طرح کوئی اور کرنے بیٹھ گیا تو قرآن و حدیث کے اندر تو ذات پیدا ہو جائیں گے. خدا کے لیے اس رستے کو بند کر دیں، اس رستے کو بند کریں. آپ یہ اسلام کے لیے آپ بہت مشکلات کریٹ کر رہی ہیں. یہ ایتھیس کے لیے آپ رستے چھوڑ رہے ہیں. کل کے پرسوں میں نے کلپ دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی سرا، تاریخ ابن حشام سے ایک بندے نے روایت پیش کرے گا کہ عبداللہ ابن ابی سرا جب اسلام کاتب وحی تھا اور بھاگ گیا، بعد میں مرتد ہو گیا، تو اس نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول جو وحی لکھواتے تھے اس میں آپس اپنی مرضی سے کلمات ایڈ کراتے تھے کہ میں نے فلاں بات میں نے خود سے کہی، تو اللہ کے رسول نے کہا قرآن میں لکھ دو، یہ بات تو اچھی ہے. تو جو مرتد ہے، جو ایتھیس ہیں، وہ اسی طریقے کی روایات کو نکال کر کے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہی والی باتیں تو وہ جو ہے نکال کے ہم پہ اعتراض کریں گے ایتھیس. یہ تو آپ کون سی منطقیں نکال رہے ہیں؟ یہاں پر تو یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. آپ کو تو اردو پڑھنے نہیں آتی، تو آپ اقبال کی شعر کو کیا سمجھیں گے؟ اقبال تو جو بات سمجھا رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے بے خطر کود پڑا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ یقین تھا کہ میں بھاگ جاؤں گا،
یہ جان بچاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اس کی توحید جو ہے جھوٹی ہے، لہٰذا میرے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اور مرزا صاحب کے بقول تو یہ جناب بابے شابے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اپنی شلوار اتار دے تو پکارے نبیوں کو ولیوں کو، وہ کچھ نہیں کر، شلوار اوپر نہیں آ سکتی ہے جی۔ تو مرزا صاحب کے بقول یہ معاملہ ہے۔ تو علیہ السلام یہ کرتے کہ یہ آگ ہے بھائی، آگ کا کام ہے جلانا، تو یہ تو جلائے گی، فطرتی عمل یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا یہ قرآن جو کتاب ہے یہ ایک کامن کتاب ہے، عوام کے لیے ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا یہ جو ہے نا فنومنا سے ہٹ کر نہیں ہے، فزیکلی فنومنا سے ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ قرآن کی ساری باتیں فزیکلی فنومنا کو سیٹنگ کرتی ہیں، ان کو بیان کرتی ہیں، ان کو انٹروڈیوس کرواتی ہیں، میرے صاحب کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں فزیکلی فنومنا یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں جلایا۔ اب یہ قرآن کے اس کا جواب آپ غیر مسلم کو کیا دیں گے؟ تو جواب وہی ہے جو اقبال نے کہا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو ابراہیم کا عشق تھا اس نے گوارا نہیں کیا کہ ابراہیم بھاگ جائے آگ سے ڈر کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ بھروسہ تھا کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں وہی بچائے گا۔ تو پہلے کوئی وہی تو نہیں آئی تھی نا کہ ابراہیم تم بھاگنا نہیں، جو ہے ہم آگ کو ٹھنڈا کریں گے، بلکہ وہ تو عین وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آگ کو کہا کہ اب ٹھنڈی ہو جا۔ تو میرے بھائیوں یہ شعر ٹیکنیکلی غلط نہیں ہے، میرے صاحب خود ٹیکنیکلی غلط ہے۔ یہاں صفت کا ذکر ہے عشق کا اور موصوف ابراہیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عشق کودا ہے، ابراہیم نہیں کودے، ابراہیم کو ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابراہیم کا وہاں سے نہ بھاگنا، ثابت قدم رہنا اور اللہ پہ یقین رکھنا اور توحید کے لیے ان کے سامنے ان کی آسانی سے ان کے ہاتھ میں آ جانا اور ان کی منجنیق میں بیٹھ جانا، تو یہ جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام کا نہ بھاگنا خودکشی نہیں ہے۔ اب میرے صاحب تو کہتے ہیں جی اگر خود آتے تو یہ خودکشی ہوتی، تو اس مطابق تو یہ خودکشی بنتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھاگے نہیں، جان بچانے کے لیے کوشش نہیں کی، باقاعدہ آسانی سے وہ اپنے گھر میں اویلیبل تھے اور لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے اور جا کے منجنیق میں بٹھایا، تو بھاگنے کی آگے سے جان بچانے کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ تو یہ نہیں منجنیق میں بیٹھ جانے کے لیے رضامند ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا خودی کا جو ہے نا وہ فیصلہ تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو جو یقین تھا وہ عشق پہ تھا، اور اقبال کہتا ہے بے خطر کودا آتش نمرود میں عشق، اور یہ عشق تھا اقبال کہتا ہے جو ابراہیم کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ ابراہیم کو لے آیا آتش کی طرف۔ عقل ہے بام تماشا لب مام ابھی، اور یہ تمہارے ہونٹوں پر جو تم کہتا ہے نا ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ عقل تیری ہے نا، یہ عقل تیری اقبال تجھے کہہ رہا ہے کہ تیری عقل تو اب بے تماشا دیکھ رہی ہے، تجھے عقل تو تیری سوچ رہی ہے یہ کیسے ہوا، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ لیکن اقبال کہتا ہے نہیں، عقل تو ان کی بھی نہیں مانتی تھی اور کسی کی عقل بھی نہیں مانتی یار، جس آگ سے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا اس آگ میں بندہ کیسے بچ گیا جی۔ تو میرے بھائیوں یہ مرزا صاحب خود ٹیکنیکلی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا مرزا صاحب نے جو کہا، اور یہ کوئی اقبال کو جو شخص پڑھ لینا سمجھ کے، وہ ایک ہی شخص تھا علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، جنہوں نے اقبال کو اس طریقے سے پڑھا، اور پھر علامہ خادم رضوی صاحب کی باتیں ابھی بھی آپ سن لیں، ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ، جو وہ علمی بیان کوئی کرتے ہیں اور اقبال کو بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جلال دیکھیں، غصہ دیکھیں کہ اقبال کا جو نظریہ ہے جس نے وہ پکڑ لیا نا، ہائے ہائے، پھر اس کو ایک ایسا جوش ہوتا ہے کچھ کرنے کا، کچھ جو ہے نا اس کا دل کرتا ہے، اور پھر وہ شخص خودی نہ بیچے ہیں، غریبی میں نام پیدا کر، پھر اس کے شخص کے بعد کچھ بھی نہ ہو، وہ مسجدوں کی کلیوں پر سونے والا شخص بھی ہو، اس کی ٹانگیں کام نہ بھی کرتی ہوں، تو وہ پھر نوجوانوں کے دلوں میں وہ شعلہ عشق پیدا کرتا ہے جو بے خطر کودتے ہیں آتش نمرود میں۔ اور اقبال کا یہ نظام کا، اقبال کا یہ منہج ہے، اقبال جب بھی آتش نمرود کا ذکر کرتا ہے اسے مراد وہی والی آگ نہیں، ایک نظام ہے۔ اور ابراہیم کا جب بھی اقبال نے ذکر کیا تو ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ السلام نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ نظام ہے۔ آج بھی جو خادم حسین رضوی کے جو ہے تقلید میں اور ان کی جو اتباع میں جو لوگ اپنی گردنیں جو ہے نا وہ کٹوا کر کے یہ جو ہے نا چھولوں اور توپوں کے سامنے ہیں آتے ہیں، ان کے لیے بھی جناب وہی ہے کہ وہ یزید کے مقابلے میں جیسے حسین تھا، یہ اقبال نے کہا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اور جیسے فرعون کے سامنے
موسیٰ اور ابراہیم اور جو ہے نا نمرود کے سامنے ابراہیم تھے. ٹھیک ہے, تو یہ وہی عشق ہے جو بے خطر جانیں لے کر کے یہ گولیوں کا سامنا کر رہا ہے. اقبال کا تو یہ منہج ہے. اور ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ. ہائے ہائے. پھر یہ نظام اقبال نے یہ نظام جو اخذ کیا ہے نا, اقبال نے قرآن سے اخذ کیا کہ یہ ابراہیم کی وہ ملت ہے. پھر کہا کل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. وہ مشرکین جو تھے ان کے سامنے جو ابراہیم کا ایک اتباع کرنے کا حکم ہے, اقبال اسی پس منظر کو بیان کرتا ہے. اقبال ابراہیم کو ایک نظام مانتا ہے. اقبال کہتا ہے ابراہیم کے ساتھ جو ہوا وہ ہو گیا, نمرود نے جو کیا وہ کر دیا. قرآن ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ قرآن وہ ابراہیم کا نظام ہمیں تعلیم کر رہا ہے. کیا فقط قرآن میں صرف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اخلاقیات محمدی ہوتے, اسوہ حسنہ ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نظام صحابہ ہوتا. لیکن جب قرآن بیان کرتا ہے تو نظام پرانی قوموں کو کیوں بیان کرتا ہے؟ کیوں؟ جب میری امت میں جب نظام نمرودی پیدا ہو تو پھر اس کے اوپر عشق ابراہیمی غالب آئے گا. تو پھر تمہارے پاس مثال کیا ہے عشق ابراہیمی کی؟ جب تمہارے پاس وقت کا کوئی ظالم فرعون آ جائے تمہارے پاس نظام موسیٰ ہے. تو یہ قرآن کی واقعات یہ ایک نظام. اقبال کہتا ہے, اقبال یہ نہیں مانتا کہ یہ فقط ایک کوئی واقعہ ہو گیا گزر گئے, نہیں. اقبال کہتا ہے قرآن کا مفہوم بیان کرنے کا یہ ہے. اقبال کہتا ہے یہ جو ابراہیم کی جو آگ ہے نا یہ بھی ایک نظام ہے کہ آگ سے بڑا کوئی امتحان نہیں. تمہارے سامنے جب ایسا کوئی نظام نمرودی آئے, آگ ڈال دی جائے, آگ لگائی جائے. پھر اقبال کہتا ہے تمہارے سامنے جب آگ بھی ہو تم موسیٰ کا نظام لے کے چلو, تم ابراہیم کا نظام لے کے چلو. اسی کو کہتا ہے یہ عہد نو برق ہے, آتش زن ہر خرمن ہے, ایمن سے کوئی سیرا نہ کوئی گلشن ہے. یہ اقبال کا تصور ہے. کلیات اقبال آپ اٹھائے, کہتا ہے اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندر ہے, ملت خاتم مرسل شعلہ بل پراہن ہے. اقبال خود یہ کہتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو کہتا ہے وہ جو شعلہ تھا وہ فقط شعلہ آگ نہیں تھا, وہ تو ایک نظام تھا جس نظام کو, یہ اقبال کا تصور ہے. جاہل لوگ جن کو اردو پڑھنی نہ آئی وہ اقبال کو کیا سمجھیں گے؟ اقبال کو سمجھنے والے زمین کے تل نیچے چلے گئے. لوگوں نے قدر نہیں کی. لوگ تو یہ ہماری قوم کاش ماڈرن بھی ہو جاتی یار, مولویوں کے پیچھے نہیں چلتے تو نہ چلو. کاش اقبال کو مان لو یار, اقبال تو کیمبرج یونیورسٹی پڑھنے والا ایک ماڈرن شخص تھا, ایک داڑھی منڈا تھا یار. اقبال کو جو سمجھ جائے, میں کہتا ہوں اقبال کو سمجھنے والے 10 لوگ بھی دنیا میں آ جائیں دنیا فتح ہو سکتی ہے. اقبال کا پس منظر کیا ہے؟ نظام کا, ایک نظام قائم کرنا. یہ میں تو اس کے بھی خلاف ہوں. یہ جو پاکستان بنایا اقبال کا صرف یہ ٹکڑا لینا, کوئی زمین کا ٹکڑا الگ کرنا, یہ مقصد نہیں تھا. اقبال کے خواب کے اوپر جو قائد اعظم نے صرف ایک سیڑھی چڑھی ہے. اقبال کا خواب تو کچھ اور تھا, فقط یہ ایک خطہ لینا مقصود نہیں تھا. اس میں کلام کروں گا. اور قائد اعظم رحمہ اللہ کی جو یہ کارکردگی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے خواب کی تکمیل نہیں کر سکے قائد اعظم. اقبال کی خواب کا پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ تکمیل کی ہے, بس ایک خطہ لیا ہے. اس کے اندر جو نظام چلتا تھا اقبال, اس کا ذکر آگے ہے. تو لہٰذا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے وہ بت گر ہیں, تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہے نا, آج اگر آج بت شکن اٹھ گئے, کہتے ہیں بت نہیں رہے تو کیا سمجھتے ہو بتوں والا نظام چلا گیا؟ نہیں. کہتا ہے یہ جو باقی رہے ہیں یہ بت گر ہیں. آج بت تو نہیں رہے لیکن بت والا جو نظام ہے وہ بھی آج موجود ہے. کوئی ایک ڈبرو گھمانے والا آتا ہے نا تو لوگ اسے علمی کتابی کا دعویٰ کرتا ہے, لوگ اس کے بھی چل پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ علمی کتابی ہے, حالانکہ وہ خود علمی کتابی ہوتے نہیں ہیں اور وہ خود بھی علمی کتابی نہیں ہوتے اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ بت شکن اٹھ گئے
باقی جو رہے وہ بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. اگر کہ بادہ آشام نئے، بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. کہا کہ یہ جو نظام تم لے کے چل رہے ہو نا، یہ بتوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے، تو مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تراشے صنم اور. تو اقبال جو ہے وہ ایک نظام مانتا ہے ابراہیم کو، کہتا ہے ابراہیم ایک نظام ہے، اور ہر دور میں جب یہ نظام آپ کے سامنے آئے تو آپ نے جو نمرود کا نظام آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ نے حکمت ابراہیم لینی ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اقبال کہتا ہے نہاں اندر دو حرف سرکار است، مقام عشق رے منبر و نیس دار است. کہا اور براہیم سے براہیمان زا نمرودان نتر سند کہ عود خام را آتش عیار است. کہا کہ کام اور راز دانا باد دو حرفوں میں پوشیدہ ہے. دو حرف ایسے ہیں جن میں راز کی بات پوشیدہ ہے. وہ کیا؟ ایک کہ عشق کا مقام منبر نہیں، یہ جو ممبروں پر بیٹھ کر کے مسنید بیٹھ کر کے وہ یہ بیان کرتے ہیں نا عشق عشق، یہ اس کا مقام نہیں بلکہ سولی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو نمرودوں سے ڈرتے ہیں وہ ابراہیم کا نظام نہیں، یعنی آتشے جو آگ سے ڈرتے ہیں، نمرود کی آگ سے، یہ ابراہیم کا نظام نہیں. بلکہ کیا ہے؟ کسوٹی یہ ہے کہ آگ بھی سامنے ہو اور عشق سچا ہو تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے. تو کہتے ہیں جب اللہ سے آپ عشق کرتے ہو اور رسول اللہ سے عشق کرتے ہو اور عشق کا معیار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور پھر بندہ یہ کہے امن کرنا چاہیے، یہ باہر نہ نکلیں، گولی لگ سکتی ہے، جان جب رہے گی تو بات رہے گی نا. دیکھیں باہر جاؤ گے تو مشکلات ہو جائیں گی. نمرود کی آگ لگی ہوئی ہے، عقل یہ کہتی ہے باہر جو ہے وہ فورسز کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر انداز ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور بارود ہے، تو جو ہے آپ لوگ فیس بک کے اوپر بیٹھ کر ہی جہاد کرو، باہر مت نکلو، باہر آگ لگی ہوئی ہے. تو اب عقل یہ کہہ رہی ہے. کہا کہ عشق کہتا ہے نہیں، آگ بھی لگی ہوئی ہے تو آگ میں جانے کو بھی تیار ہے. پھر قرآن نے اس مقام کو جب بیان کیا، پھر اقبال سے کیا کہتا ہے قرآن، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم پر آزمائش ڈالی اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے. اب اقبال کا نظریہ آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اللہ نے جب اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا. کون سی آزمائش میں؟ آزمائش میں اس میں ڈالا کہ کلمات کے ذریعے، اور اگر جب ابراہیم اس میں پاس ہو گئے تو ہم نے کیا کیا؟ ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. اقبال کہتا ہے نہیں، قرآن کا یہ ظاہری مفہوم جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قرآن ہمیں یہ کہنا نہیں چاہ رہا. قرآن اقبال کہتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے، اقبال کہتا ہے امتحان پاک مرداں از بلا است، اور کہتا ہے تشنگاں را تشنیہ و ترکدن روا است، اور کہتا ہے در گزر مثل کلیم از رود نیل سوئے آتش گامزاں مثل خلیل. تو کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ اللہ تو ایسے ہی آزماتا ہے لوگوں کو، اور جب ایسا ہو جائے تو کہا کہ پھر تو کیا کر؟ کہا کہ جب ایسا مسئلہ ہو تو اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مثل خلیل تو نیل سے گزر جا، دریا نیل سے، اور جب آگ لگی ہو تو مثل کلیم تو نیل سے گزر، اور مثل خلیل تو آتش سے گزر. اقبال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے نوجوان، قرآن کا تعلیم جو امام بنایا نا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو بھی، تیرے سامنے جب نظام فرعونی اور نمرودی آ جائے
تو مثل کلیم اور خلیل کر، اللہ تجھے دنیا میں اور امام بنائے گا۔ یہ امام بنانے کا نسخہ بتایا قرآن میں اللہ نے، اور اس کی تشریح کی ہے علامہ اقبال نے۔ اور آپ خود دیکھیں، جس نے بھی اقبال کی اس بات پہ عمل کیا، آپ دنیا ان کو کسی نام سے جانتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ لیں۔ جس شخص خالد بن ولید کا نام صحابہ کرام میں الگ کیوں ہے؟ بہادری کی وجہ سے۔ کیوں؟ انہوں نے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آگے 10 بندے ہیں، 10,000 ہیں۔ انہوں نے کلیم، مثل کلیم اور مثل در گزر مثل کلیم از رود نیل سوئے آتش گام زن مثل خلیل۔ تو یہ جناب علامہ اقبال کا تو یہ پس منظر، اقبال کہتا ہے یہ نظام ہے۔ اللہ نے آزمائش ڈالی، جب تجھ پہ بھی آزمائش آ جائے تو اللہ نے آزمائش جنہوں پہ ڈالی انہوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں امام بنایا۔ تجھ پہ بھی اللہ جب آزمائش ڈالے تو اس پہ عمل جو ہے نا اس پہ آزمائش کے اوپر پورا اتر، اللہ تجھے بھی امام بنائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ اقبال کی فکر ہے۔ اقبال جب بات کرتا ہے ابراہیمی کی، اصول ابراہیمی کی، تو اقبال کھول یہ کلیات اقبال پڑھ رہا ہوں میں، اقبال کھول پسر راگف پیر خرقہ و بازے تیرائی نکتہ بادید حضر جاں کرد اور با نمرودان این دور آشنا باش رافیز شیاں براہیم تواں کرد۔ اقبال کہتا ہے کہ جب یہ بڑے بڑے پھجر قسم کے لوگ جو بڑے حکومتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے کو یہ گدی نشین اور حکمرانوں کی جو گدیوں پر بیٹھے جنرل، کرنل، وزیر اعظم، یہ جو لوگ ہیں منسٹر، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک جانشین سے ایک نشین نے کہا، ایک جو بڑا بزرگ تھا جو ہے منصب اور نشست پہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے جانشین کو یہ تعلیم دی کہ بیٹا اپنے وقت کے نمرودوں سے ہوشیار ہو جا، ان کو جان لے۔ کیوں؟ جب تمہارے وقت کے نمرود تمہارا سامنا کریں گے، زفیز شیاں ابراہیمی تواں کرد، پھر تو نے ابراہیمی سنت کے اوپر چلتے ہوئے ان کا سامنا کرنا ہے۔ اقبال کی فکر یہ ہے۔ تو جو مرزا صاحب ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اقبال کی ٹیکنیکلی غلطی ہے۔ وہ اقبال کو ٹیکنیکلی، جن کو شاعر مشرق کو بالاجماع شاعر مشرق کہتے ہیں، میں ابھی بھی جو بھائی چاہے مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، میں اس کو ٹیلی گرام کے اوپر ایران کے 14 گروپ ہیں اور بڑے بڑے علماء گروپ ہیں، ان پہ ایڈ کرتا ہوں۔ ان کے اندر فارسی بولنے والے صرف لوگ ہیں، اور میں خود فارسی کے اندر ہی بات کرتا ہوں ٹرانسلیٹر کی مدد سے لکھ کر۔ جو بات سمجھ نہیں آتی وہ ٹرانسلیٹر پہ، مجھے خود فارسی نہیں آتی، میں فارسی کرنا ماہر نہیں، تو میں ٹرانسلیٹر سے ہی ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ تو جس کو چاہیے ٹرانسلیٹر وہ بھی مجھ سے رابطہ کرے، کیونکہ بعض لوگوں کو فارسی ٹرانسلیٹر کا علم نہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کریں گے، میں ان کو بتاؤں گا کون سا ٹرانسلیٹر سب سے اچھا ہے۔ تو اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ جب میں نے اقبال کا ایک شعر سینڈ کیا تو سب بول اٹھے یہ شعر تو اقبال لاہوری کا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یار کیسا یہ جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ اقبال کے بارے میں وہ کیسا، وہ اقبال کو ایک نظام کہتے ہیں یہ اقبال نہیں، یہ ایک نظام، فکر کی نظام، ایک نظام کی فکر ہے۔ نگاہ تو عتاب آلود تا چند بتان حاضر و موجود تا چند اور دری بت خانہ اولاد ابراہیم نمک کے پروردائے نمرود تا چند۔ کہا غیرت ہو انسان میں، اقبال کہتا ہے جب تم کسی نشست پر بیٹھے ہو، کہا بندے میں غیرت ہو، اقبال یہ کہتا ہے بندے میں غیرت ہو تو اگر وہ نمک کھانے والا بھی ہو نا، کسی پارٹی کا ہے، کسی وزیر کا، کسی بڑے کا، نمرود کا نمک کھانے والا بھی ہو تو پھر اس نمرود کی بت خانے کو توڑ دیتا ہے اگر غیرت ہو تو۔ بغیرت ہو تو پھر اس کا نہیں، غیرت ہو تو کھا کے نمک نمرود کا بھی نا تو بت خانے کو توڑ دیتا ہے۔ اور علم مسلم کامل از سود دل است، معنی اسلام ترک آفل است، اور چون زبند آفل ابراہیم رست درمیان شولائے ہانکو نشست۔ کہا کہ جب اسلام اور مسلم کوئی اسلام کے اوپر عمل کرنے والا ہو
تو اسلام کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ آفل کے اندر جا گھس جائے، نہ، وہ آفل کو ترک کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ جو ہے اسلام اصل یہ ہے، کہتی دوسرے معنوں میں، آسان معنوں میں، کہ اگر اسلام یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر دریا ہو، دریا، تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بھی گھس جاؤ، ایمان ایسا ہو۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنے والے کو، یعنی تسلیم کرنے والا مسلمان ہے وہ ہے علم میں مسلم کامل۔ مسلم کامل وہ ہے اسلام کے معنی میں کہ جس کے سامنے دریا بھی ہو وہ اس میں چادریں ڈال دے، اس میں گھس جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دین میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر چون زبند آفل ابراہیم رست، درمیان شعلہ ہانے کیوں نشست، پھر جا کر کے نمرود کے شعلے کے اندر جا کر کے نشست کر کے بھی نہ بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، بددینی نہیں آتی، وہ جو ہے مثل ابراہیمی ہے جو شعلوں کے اندر جا کر کے نشست کرتا ہے۔ تارک آفل ابراہیم خلیل، انبیاء را نقش پاؤ دلیل، اور یہی پھر ہمارے لیے دلیل ہے، ابراہیم کے نقش پہ چل کر ہم جو ہے انبیاء کی جو ہے وہ معاملات جو ہے ہمارے لیے دلیل ہیں۔ جب ہمارے نظام کے اندر ایسے فرعون اور نمرود آ جائیں، ان کے مقابلے میں ہمارے پاس نشست یہی ہے۔ اقبال نے یہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اقبال کا تو پوری مسلمانوں کی امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اقبال نے انسانوں کے اندر وہی گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو وہ واقعات اور معاملات بتائے، اس کیفیت کے ساتھ بتائے کہ صحابہ کرام میں اتنا جوش تھا کہ وہ 10 لوگ 10,000 کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اور وہ نظام کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ بات سمجھائیے نا؟ تو پھر دیکھیں جب نظام کے لیے کھڑے ہوئے، نظام ابراہیمی کے لیے، تو دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ چند لوگوں نے مل کر کے عرب کے اندر کیسا نظام کھڑا کیا۔ اقبال کا یہی اقبال نے بتایا، اور یہی ہے خدا داند کے ماند ابراہیم بنار اونچ میں برا پرواہ نشستم۔ کہا کہ جب انسان میں ابراہیم والی غیرت پیدا ہو جائے تو پھر نہیں پرواہ ہوتی کہ آگ میں بیٹھنا ہے یا کہیں دریا میں بیٹھنا ہے۔ اقبال کے متعلق اقبال کو ٹیکنیکلی غلطی لگ گئی ہے۔ مرزا کہتا ہے اقبال کو ٹیکنیکلی، اقبال کے شعر میں ٹیکنیکلی غلطی ہے۔ چول انسان ٹگیا ٹنگا تے پولیس مقابلے، وہ ظالم انسان کچھ اپنے باپ داؤں کو کچھ شرم و حیا کر۔ پھر اقبال جو ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اقبال نے آخر میں آ کر کے یہ سمجھایا کہ جو میں نے پہلی باتیں بتائی ہیں وہ اقبال ایک پوری نظم لکھی اقبال نے اس موضوع پر، اور اقبال کہتا ہے کہ پھر جو نظام کی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نا یہ نظام ایسا ہونا چاہیے، تو کہا کہ وہی ابراہیمی نظام جب بھی صحابہ کرام کے اوپر آیا، تابعین تبع تابعین اہل بیت کے اوپر آیا، تو انہوں نے وہی اقدام کیے جن کی تعلیم قرآن نے ہمیں دی ہے۔ مثلا اقبال کہتا ہے کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال راب تسیل بود، اور پھر آگے چل کے یہ پوری نظم ہے، آگے کہتا ہے لا الہ، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ہے ذبیح اعظم آمد پسر، کہ جب حسین علیہ السلام کے مقابلے میں نظام کھڑا ہوا جزیدی تو وہی نمرودی نظام سمجھیے، اور وہی فعل کیا کہ جو ایک فرعون اور نمرود والا نظام کے خلاف موسیٰ اور ابراہیم نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید، تو وہی کہا اقبال نے کہ ہر زمانے میں جب بھی کوئی معاملہ ہو تو موسیٰ فرعون کا مثال دیکھو اور شبیر و یزید کی مثال دیکھو، حسین و یزید کی مثال دیکھو، اور این دو قوت از حیات آید پدید، کہا کہ جب بھی تمہاری زندگی میں ایسے مسائل ہوں گے تم لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے ابراہیم نے نمرود کے ساتھ کیا اور جیسے یزید کے ساتھ حسین نے اپنا کردار ادا کیا، یہی تمہارے لیے مثال ہے۔ تو اقبال کی پورا طویل اس کے اوپر کلام کرنے لگ جائیں تو ایک پوری اقبال نے اس پہ کلام کیا ہے آتش نمرود کے اوپر، اور کہا کہ یہ بہر زمانہ و خلیل است، بہر زمانہ و خلیل است او آتش نمرود، تو شبے بے میں کدا خوش گفت پر زندہ دلے، تو یہ پوری یعنی اس پہ کلام ہے اقبال کا،
پھر اقبال کہتا ہے ستیزاؤ کا رہنماؤ ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. تو یہ پورا ایک کلام ہے، اگر اس کو میں پیش کروں تو ایک گھنٹے کلپ بنے گا. فکر اقبال کے اوپر جب میں شکوہ جواب شکوہ اقبال کی طرف میں آؤں گا، اقبال کے نظریات کو آگے پھیلانا بہت ضروری ہے. دیکھیں بابا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ نے، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، آپ نے اس کو قوم کو فقط تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں کہ صرف اقبال کی نظریات کو پیش کیا اور کیسا انقلاب برپا ہوا. اور یہ انقلاب انشاءاللہ آپ کو رنگ لائے گا انشاءاللہ یزیدی اور نمرودی قوتوں کے مقابلے میں. اور اگر اسی طرح کے لوگ اور پیدا ہوں تو یقین کریں اقبال کی فکر کو پھیلایا جائے تو ایک دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ بالکل میں واضح کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اقبال اور قوم پاکستان کے جو ہیرو ہیں اور جو فکریں ہیں اہل اسلام کی، فکر اسلام کو پھیلانے والے لوگوں کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.